پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز علماء کرام اور معزز و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے جس کی خاص توفیق سے آج ہم اس عظیم الشان محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک سے اپنے دلوں کی ویران کھیتیوں کو آباد کر رہے ہیں۔ آج کی یہ مبارک تقریب جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میلاد کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، اس مبارک تقریب میں میں نے اپنی گفتگو کے عنوان کے طور پر قرآن مجید کی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 33 آپ احباب کے سامنے تلاوت کی۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارکہ کا ذکر کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے رب کائنات نے اپنے حبیب کے میلاد کے عظیم مقصد کو بیان فرمایا۔ اور اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ میں نے اپنے مصطفیٰ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا، اس دنیا میں ان کے بھیجے جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، رب وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، جس نے اپنے رسول کو بولیے اس دنیا میں بھیجا، کس شان کے ساتھ؟ بالہدا و دین الحق،
ہدایت دے کر اور دین حق دے کر. کتنی چیزیں دے کر؟ ایک ہدایت اور دوسرا دین حق. ان دو شانوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ فرمایا لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ. بھیجا اس لیے تاکہ میرا مصطفیٰ تمام باطل ادیان کا خاتمہ کر کے اللہ کے عطا کردہ دین حق کو روئے زمین پر غالب اور نافذ فرما دے. یہ مقصد میلاد مصطفیٰ، یہ مقصد آمد مصطفیٰ، یہ مقصد بعثت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے رب کائنات نے قرآن مجید میں ایک نہیں بلکہ 3 مقامات پر بیان فرمایا. کتنے مقامات پر؟ اور لطف کی بات یہ ہے کہ مقامات 3 ہیں. سورہ التوبہ آیت نمبر 33، سورہ فتح آیت نمبر 28 اور سورہ صف آیت نمبر 9. کتنی صورتیں؟ صورتیں 3 ہیں، مگر تینوں صورتوں میں بیان ہونے والی آیت ایک ہے. تینوں صورتوں میں بیان ہونے والی آیت بولیے، اور آیت کا مضمون ایک ہے. وہ مضمون کیا کہ ہم نے اپنے حبیب کو دین حق دے کے بھیجا تاکہ باطل ادیان کا خاتمہ ہو اور مصطفیٰ کے دین حق کا جھنڈا روئے زمین پر لہرانے لگ جائے. سو دین حق، اسے غالب اور نافذ کرنا، جب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور حضور کی بعثت کا مقصد ٹھہرا، اب سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ وہ دین حق کیا ہے؟ وہ دین حق بولیے. چونکہ بالعموم جب دین کا لفظ استعمال کرتے ہیں عام طور پر لوگوں کا دھیان چند مذہبی اعمال کی طرف جاتا ہے. بالعموم دین سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، تسبیح، ذکر، اذکار، ان اعمال کو بالعموم دین تصور کیا جاتا ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ دین صرف ان اعمال کا نام نہیں، بلکہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. دین ایک جامع نظام زندگی ہے. دین ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف. دین ایک ایسا نظام ہے جو انسان کی پیدائش سے لے کے موت تک اور ماں کی گود سے لے کے قبر تک اس کی زندگی میں پیش آنے والے تمام معاملات، اس کی زندگی میں پیش آنے والا ہر قدم، ہر موڑ، ہر مرحلہ، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے، اس کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے، اس کا تعلق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے ہو یا کاروبار سے، تجارت سے، لین دین سے، معیشت سے، معاشرت سے، سیاست سے، قومی زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی،
علی ھذا القیاس، انسانی پوری زندگی پر محیط ایک جامع نظام کو رب کائنات نے دین قرار دیا۔ کیا قرار دیا؟ بولیے۔ تو جب دین پوری زندگی کا نظام ٹھہرا، پوری زندگی کا، بولیے، نظام ٹھہرا، اب رب کائنات نے فرمایا کہ دنیا والوں، میں نے اپنے حبیب کو کیوں بھیجا، کس شان کے ساتھ بھیجا؟ فرمایا دین الحق، ہم نے اپنے مصطفیٰ کو حق پر مبنی ایک پورا نظام زندگی عطا کر کے بھیجا، وہ نظام زندگی جو تمہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جہاں میں کامیابی کی ضمانت فراہم کرنے والا نظام، وہ اپنے حبیب کو دے کے بھیجا، اور بھیجا اس لیے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ جب وہ رسول اس کائنات میں آئیں تو پہلے سے موجود تمام باطل نظام، تمام ظالمانہ نظام، تمام انسان دشمن نظام، تمام وہ نظام جو ظلم، جبر، بربریت، استحصال اور انسان کش نظام اور انسانی حقوق کو تباہ اور برباد کرنے والے، ان تمام باطل نظاموں کا خاتمہ ہو اور مصطفیٰ کے لائے ہوئے نظام حق کو پوری دنیا عالم پر غالب اور نافذ کیا جائے۔ یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کا مقصد۔ لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ جب حضور تشریف لائے، چونکہ حضور کے میلاد کی بات ہو رہی، تو جب آقا اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے اور میرے مصطفیٰ نے اس روئے زمین پر قدم رکھا، پہلے آئیے اس بات کا جائزہ لیں کہ اس وقت اس انسانی کائنات کا نظام کیا تھا، انسان کہاں کھڑا تھا، انسانیت کی حالت اور کیفیت کیا تھی، اور میرے مصطفیٰ نے آ کر اس کائنات انسانی کو کون سا نظام عطا کیا، کون سا دستور حیات عطا کیا، جینے کا کیا طریقہ اور سلیقہ عطا کیا، اور کہاں سے اٹھا کر انسان کو کہاں تک پہنچا دیا، کس طرح کائنات انسانی کی تقدیر میرے مصطفیٰ نے بدلی۔ آئیے اس حقیقت کو جاننے کے لیے پہلے اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ جب حضور کی آمد ہوئی تو اس وقت کائنات کا نظام کیا تھا، اس وقت کائنات کا نظام، بولیے۔ اگر اس نظام کائنات پر نگاہ ڈالیں، پوری دنیا میں جو سسٹم رائج تھا، اس نشست میں اس کی تفصیلات تو بیان کرنا شاید ممکن نہ ہو، مگر اس کا ایک ہلکا سا خاکہ، ایک سکیچ آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ اس پورے سسٹم کا خاکہ نگاہوں کے سامنے رکھ کر پھر حضور علیہ السلام کی آمد کے مقصد کو سمجھا جا سکے۔ تمام ائمہ مورخین اور کل ائمہ سیرت جنہوں نے اسلام کی ہسٹری اور تاجدار کائنات کی سیرت طیبہ پر قلم اٹھایا، ان تمام جدید اور قدیم ائمہ کو، مورخین کو، سیرت نگاروں کو پڑھ لیں۔ ہر کسی نے آمد مصطفیٰ کے وقت وادی مکہ کا جو نقشہ پیش کیا، اس سسٹم اور نظام کے جو خد و خال پیش کیے، اس دور جاہلیت، اس دور کفر اور شرک، اس دور گمراہی اور
اس دور ظلم کی جو تصویر کشی کی، اس کا حال یہ تھا، ظلم اور جبر کا عالم یہ تھا کہ اس نظام میں پیدا ہوتے ہی معصوم بچی کو زمین میں زندہ درگور کر دیا جاتا۔ سخت دلی کا عالم یہ تھا کہ اس کی آہیں اور اس کی چیخیں ان لوگوں کے دل اور دماغ پر اثر نہیں کرتی تھی۔ بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں دبا دی جاتی، اور اگر ان ظالموں کے ہاتھوں وہ بچی کوئی بچ جاتی اور جوانی کی عمر تک جا پہنچتی، تو وہ جوان بیٹی اس دور کے قبائل کے بڑے بڑے سرداروں اور ان کی با اثر اولادوں کی عیاشی کا ایک سامان بن جاتی۔ اس کی عزت نفس کا محافظ کوئی نہیں تھا، جیسے چاہتے اس کی عزت سے کھیلتے۔ پھر وہی بیٹی جب نکاح کے بندھن میں آ کے بیوی بن جاتی، اس بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا، جب چاہا استعمال کر کے پھینک دیا۔ اگر بیوہ ہو جاتی، بے شک عین جوانی میں بیوہ کیوں نہ ہو جائے، وہ ساری زندگی تڑپ تڑپ کے گزار دیتی، مگر اس نظام میں اس بیوہ کو اپنے گھر لانا اور اس بیوہ کو اپنانا یہ کسی کے لیے بھی جائز اور درست نہیں تھا۔ یہ ایک رخ ہے اس سسٹم کی تصویر کا۔ پھر قبائلی نظام ہے، پوری وادی مکہ مختلف قبائل میں بٹی ہوئی، ہر قبیلے کا ایک سردار، تمام تر مال، دولت، طاقت، قوت، اقتدار، وسائل، وہ سب کچھ اس قبیلے کے سردار کے ہاتھ میں ہوتے۔ رہ گئے باقی عوام الناس، تو وہ ان سرداروں کے رحم و کرم پر جیتے۔ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی وسائل نہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں، شعور نہیں، تعلیم نہیں۔ جو اس وقت کے وڈیروں نے، سرداروں نے جو کہہ دینا وہی قانون بن جانا۔ وہ اپنے 2 وقت کی روٹی کو ترستے، یہاں تک کہ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہیں سرداروں کے دروازوں پر جانا پڑتا، ان کے دروازوں کو کھٹکھٹاتے، اور اس دور ظلم کے وہ ناخدا سردار ان غریبوں کی قسمت کے مالک، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بطور احسان اگر بھی کچھ انہیں دیتے تو وہ دیا ہوا قرض اتنی بھاری سودی شرائط کے ساتھ دیا جاتا کہ غریب اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان سرداروں اور وڈیروں سے کچھ مال و متاع بطور قرض لیتے، اور اس قرض کے اوپر اتنی بھاری سودی شرائط عائد کر دی جاتی کہ یہ زندگی بھر پھر ان کے قرض کے بوجھ کے نیچے سے نکل نہ سکتے، سود در سود لگتا رہتا، اور یوں زندگی بھر اس سودی نظام کے اندر اور ان کے قرض کے نیچے دبتے دبتے بالآخر اپنی جان بھی ان کے پاس گروی رکھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ حتیٰ کہ جو غریب پسماندہ لوگ، ان کا اس معاشرے میں باقاعدہ کاروبار ہوتا، بازار، منڈیاں لگتی، خرید و فروخت ہوتے، غریبوں کے بچے بچیاں انہیں لونڈیاں اور غلام کے طور پر بیچا جاتا، خریدا جاتا، اور بڑے بڑے سرداروں اور بااثر لوگوں کے وہ خریدے ہوئے زر خرید غلام اور لونڈیاں، وہ بیٹے اور بیٹیاں جو سرے بازار بکتے، جب انہیں
باثر لوگ خرید کے لے جاتے تو پھر زندگی بھر جو چاہتے ان سے خدمت لیتے، مگر وہ خریدے ہوئے غلام کبھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھا نہیں سکتے تھے۔ وہ یس نو کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، وہ ساری زندگی پھر اس غلامی کی زنجیر میں گزارتے تھے۔ ان سے جو چاہتے خدمت لیتے، جب چاہتے ان کو بیچ دیتے، کوئی نیا غلام خرید کے لے آتے۔ اس طرح انسانیت ظلم کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی، استحصال کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی، اور پھر اس پوری وادی میں علم اور شعور نام کی کوئی شے نہیں، جہالت ہے، تعلیم نہیں، پھر اس پوری وادی میں قانون نام کی کوئی شے نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور ہے قانون اسی کا ہے، جو غریب ہے اس کے لیے کوئی قانون، بولیے، اس کے حق کے لیے، اس کی بنیادی ضروریات کے لیے، اس کے حقوق دلانے کے لیے کوئی سسٹم نہیں۔ ایک ایسا ماحول، ایک ایسا سما کہ جس میں انسان انسان پر حاکم بنا بیٹھا، انسان انسان کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا، انسانیت پس رہی ہے، معصوموں کی آہیں اور سسکیاں ہواؤں اور فضاؤں میں بلند ہو رہی ہیں، یتیموں کی آہو فغاں سننے والا کوئی نہیں، بیواؤں کے سر پہ چادر رکھنے والا کوئی نہیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، غلاموں کے حق کی بات کرنے والا کوئی نہیں، غریبوں اور پسے ہوئے لوگوں کو ظالموں کے ظلم سے چھڑانے والا کوئی نہیں۔ نہ جانے کب تک انسانیت تڑپتی رہی، پستی رہی، سسکتی رہی، اس کی آہو فغاں خدا کے عرش سے ٹکراتی رہی، مگر بالآخر اس خالق کائنات کو اپنی اس مظلوم مخلوق پر، پسی ہوئی مخلوق پر جب اس خالق کو ترس آیا، رحم آیا، تو رب کائنات نے 12 ربیع الاول کی سہانی صبح آمنہ کی گود میں میرے مصطفیٰ کو جلوہ گر کیا اور کہا، اے کائنات انسانی مبارک ہو تجھے، اب تیری قسمت بدلنے والا مصطفیٰ آ گیا ہے، مبارک ہو غریبو تمہیں، تمہارے حقوق دلانے والا مصطفیٰ آ گیا ہے، مبارک ہو غلاموں تمہیں، اب تمہیں غلامی کی زنجیروں سے چھڑانے والا میرا مصطفیٰ آ گیا۔ رب کائنات نے فرمایا، لقد جاءکم رسول، لوگو تمہیں مبارک ہو، تمہارے پاس اللہ کا رسول آ گیا، اللہ کا، من انفسکم، تم ہی میں سے آیا ہے۔ کس شان کے ساتھ؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، وہ رسول تمہیں عطا کر دیا کہ اب تمہارے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھے گا تو میرے رسول کو احساس ہوگا، میرے رسول کو، بولیے، احساس ہوگا۔ حریص علیکم، تمہاری بلائی چاہنے والا رسول، تمہاری خیر چاہنے والا رسول، تمہاری قسمتیں بدلنے والا رسول آ گیا ہے، اور انسانیت کو ظلم کے نظام سے چھڑانے والا رسول آ گیا ہے۔ یہ رسول پاک کی آمد ہے۔ ادھر آغوش آمنہ میں میرے آقا کی جلوہ گری ہوتی ہے، ادھر تاجدار کائنات کے دادا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا، دوران طواف حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے اندر موجود 360 بت اوندے منہ گر پڑے، بت گر پڑے، زمین پر ایک ہلچل مچ گئی، ایک عجب کیفیت طاری ہو گئی، بتوں کا گرنا اعلان تھا کہ آج کعبے کو پاک کرنے والا رسول آ گیا ہے۔ ادھر آتش کدہ فارس، 1000 سال سے جلنے والا آگ کا الاؤ
جس کی پوجا کی جاتی، پرستش کی جاتی، ادھر میرے آقا کی آمد ہوئی، وہ آگ خود بخود ٹھنڈی پڑ گئی۔ اعلان تھا کہ روئے زمین کو، اس جلتی ہوئی انسانیت کو سکھ کا سانس دینے والا رسول آ گیا۔ ادھر سلطنت روم جو اس دور کی سپر پاور تھی، جس سلطنت نے غریب ریاستوں کو اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس کے شاہی محل کے 14 کنگرے میرے آقا کی آمد پر از خود ٹوٹ کر گر پڑے۔ یہ اعلان تھا اس بات کا کہ روئے زمین سے، انسان پر سے انسان کی حاکمیت کا خاتمہ کرنے والا آ گیا ہے، اور ساری انسانیت کو ظلم سے نجات دلا کر آزادی کا سویرا طلوع کرنے والے مصطفیٰ کی آمد ہو چکی ہے۔ ادھر حضرت حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا تحرکت القبلہ، کعبے میں بھی ایک حرکت تھی، کعبے میں بھی کیا تھی؟ بولیے، وہ اللہ کا گھر جو ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا تھا، مٹی، گارے اور اینٹوں سے بنا ہوا گھر، وہ بھی ہل رہا تھا۔ وہ حرکت کیا تھی؟ اعلیٰ حضرت نے کہا وہ کعبۃ اللہ کی حرکت عام حرکت نہ تھی، بلکہ وہ ولادت مصطفیٰ پر در حقیقت کعبۃ اللہ بھی جھوم رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کی آمد پر کعبہ بھی جھوم رہا ہے، آسماں کے ستارے بھی سلامیاں دے رہے ہیں، حوران بہشت سلامیاں دے رہی ہیں، قدسیان فلک سلامیاں دے رہے ہیں، خود جبرائیل اپنے ہاتھوں سے جھنڈے لگا رہے ہیں، کبھی مشرق میں، کبھی مغرب میں، کبھی کعبے کی چھت پر، کبھی عرش معلیٰ پر، اور جھنڈے لہرا کے اعلان کر رہے ہیں کہ آج وہ رسول آ گیا جس کی سلطنت شرق سے غرب تک ہوگی، زمین سے آسمان تک ہوگی، اور تخت و سرا سے عرش معلیٰ تک ہوگی۔ وہ شانوں والا رسول آ گیا، کائنات جھوم رہی ہے، ذرہ ذرہ خوشیاں منا رہا ہے۔ صرف انسان نہیں، حیوان بھی جھوم رہے ہیں، صرف انسان نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ کی آمد کے جشن منا رہا ہے، خوشی منا رہا ہے۔ اور کیفیت یہ ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک شیطان ہے، کیا؟ ایک شیطان، اور اس شیطان کی اولاد، بس وہ رو رہی ہے، باقی کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ باقی ساری کائنات جھوم رہی ہے، ہر کوئی خوشی منا رہا ہے۔ کیوں خوشی منا رہا ہے؟ اس کائنات والوں سے کوئی پوچھے تو صحیح، آج خوشی کس بات کی؟ آج جشن کس بات کا؟ آج عید کس بات کی؟ کائنات انسانی زبان حال سے جواب دیتی ہے، ارے خوشی کیوں نہ منائیں؟ آج ظلم کا خاتمہ کر کے عدل کا سویرا طلوع کرنے والا رسول آ گیا ہے۔ آج جہالت کے اندھیروں کو ختم کر کے علم کا سورج طلوع کرنے والا مصطفیٰ آ گیا ہے۔ آج کفر کے اندھیروں کو
ختم کر کے توحید کا نور چلانے والا مصطفیٰ آ گیا ہے۔ آج اس کائنات سے جبر، بربریت، استحصال کا خاتمہ کر کے انسانیت کو اس کے حقوق دلانے والا مصطفیٰ آ گیا ہے۔ آج کائنات انسانی کی تقدیر بدلنے والا وہ رسول آ گیا ہے۔ آج جھکے ہوئے کو اٹھانے والا مصطفیٰ آ گیا ہے، اور آج اکڑی ہوئی گردنوں کو خدا کے حضور جھکانے والا مصطفیٰ۔ یہ میرے آقا کی آمد ہے، یہ رسول کی جلوہ گری ہے۔ ادھر ساری کائنات کا خدا کہہ رہا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ لوگو آج وہ آ گیا جو پچھلے باطل اور ظلم پر مبنی نظاموں کا تخت الٹ کر روئے کائنات کو ایک نیا نظام زندگی عطا کرنے والا، نظام عدل دینے والا، نظام مساوات دینے والا، نظام انصاف دینے والا، نظام علم دینے والا، نظام شعور دینے والا، اور کائنات انسانی کی تقدیر بدلنے والا رسول آ گیا۔ یہ تو اس رسول کی آمد ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ میرے مصطفیٰ اس کائنات میں موجود اس نظام ظلم کا خاتمہ کر کے کائنات انسانی کو ایک نیا نظام رحمت کس طرح عطا کرتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے نگاہ ڈالیے مکہ کی وادی میں، اور کوہ صفا کی چوٹی پر، وادی مکہ ہے، کوہ صفا کی چوٹی پر میرا رسول کھڑا ہے۔ میرے آقا آج ایک نئے نظام کا اعلان کرنے والے ہیں، ایک نیا دین دینے والے ہیں، ایک نیا پیغام، میسج لے کے حضور کھڑے ہیں، اور سامنے بنو ہاشم اور قریش کے سارے سردار، پورا قبیلہ بنو ہاشم حضور کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کا لشکر حملہ کرنے والا ہے تو کیا میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے۔ آپ نے پوچھا کیوں مانو گے؟ جواب میں کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ کی زندگی کے 40 سال ہم نے دیکھے۔ کتنا زمانہ؟ 40 سال دیکھے، اور ان 40 سالوں میں آج تک آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ جھوٹ بولیے، آپ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر مجھے سچا مانتے ہو تو پھر میں اعلان کرنے لگا ہوں۔ کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگو اس لا الہ کے نظام کی چھتری کے نیچے آ جاؤ، اور اس کے سوا باقی تمام نظاموں کو چھوڑ دو، میں تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں جہان میں کامیابی کی ضمانت فراہم کرتا۔ بس یہ جو اعلان تھا حضور کا، یہ جو اعلان تھا، یہ اعلان سنتے ہی قریش اور بنو ہاشم کے سارے سردار میرے مصطفیٰ کے دشمن ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بولیے۔ اس باطل نظام کے علم بردار سب دشمن ہو گئے، خون کے پیاسے ہو گئے، جان کے دشمن ہو گئے، زبانیں کھول لی، تلواریں نکال لی، اور تاجدار کائنات کو معاذ اللہ جو کچھ ان کے منہ میں آیا، سب سے پہلے حضور کا سگا چچا ابو لہب کھڑا ہو کر اس نے ایک انگلی کا ایسے اشارہ کر کے کہنے لگا تبن لک یا محمد، استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ کیا اس کام کے لیے بلایا تھا؟
اس کی ایک انگلی کا اشارہ اٹھا، رب کائنات نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ظالم تو نے میرے حبیب کی طرف ایک انگلی کا اشارہ کیا، میں ساری کائنات کا خدا اعلان کر رہا ہوں کہ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرا کچھ نہ بچے، تباہ و برباد ہو جائے۔ آغاز اس نے کیا، پھر سب سردار بول اٹھے، معاذ اللہ، کوئی آپ کو جھوٹا کہنے لگا، کوئی آپ کو جادوگر کہنے لگا، کوئی آپ کو کاہن کہنے لگا، ساحر کہنے لگا، کوئی دیوانہ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا، طرح طرح کی بولیاں شروع ہو گئی۔ بولیے ہوئی یا نہ ہوئی؟ رب کا قرآن گواہ ہے، کل کتب سیرت گواہ ہے کہ انہوں نے میرے آقا پر الزامات لگائے یا نہ لگائے؟ بولیے۔ سوال یہ ہے کہ ابھی چند لمحے پہلے تو وہ کہتے تھے کہ محمد جیسا سچا کوئی نہیں، جسے 40 سال تک انہوں نے صادق اور امین مانا۔ کیا مانا؟ 40 سال تک اپنی امانتیں انہوں نے حضور کے پاس رکھوائیں، 40 سال تک اپنے کیسوں کے فیصلے انہوں نے حضور سے کروائے، 40 سال تک وہ میرے آقا کے علم کے، اخلاق کے، صلاحیتوں کے، ہر شے کے معترف، حتیٰ کہ حجر اسود بھی حضور ہی کے دستے کرم سے اٹھوایا اور کعبے کی دیوار میں لگوایا۔ کیا یا نہیں؟ یعنی 40 سال ایک زمانہ ہوتا ہے، وہ عزت بھی کرتے، قدموں میں بھی آ کے بیٹھتے، سب کچھ کرتے۔ ابھی ایک لمحہ پہلے تک اتنی عزت دیتے تھے، ابھی ایک لمحہ گزرا ہے کہ یک لخت ان کی بولیاں بدل گئیں۔ بدلی یا نہ بدلی؟ ان کی زبانیں بدل گئیں۔ وہ جان کے دشمن کیوں ہو گئے؟ اس اختلاف اور دشمنی کی وجہ اور سبب بولیے کیا تھا؟ اگر کوئی کہے کہ اس دشمنی کا سبب توحید یعنی ایک خدا کی عبادت کرنا، ایک خدا کی عبادت کی وجہ سے وہ دشمن ہوئے، تو میرا سوال یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلے 40 سال میں کیا کبھی ایک سے زائد خداؤں کی عبادت کی تھی؟ بولیے، کبھی 2 خداؤں کی عبادت رب حضور نے؟ وہ تو 40 سال پہلے بھی ایک خدا ہی کی عبادت کرتے تھے۔ وہ کبھی کافروں کے ساتھ ان کے بت خانے، بولیے، کسی بت کے آگے حضور جھکے؟ کسی ان کے جھوٹے خدا کو حضور نے مانا؟ نہیں، ان کے خداؤں کا انکار تو وہ پہلے دن سے کرتے تھے، اور ایک خدا کی عبادت تو وہ 40 سال سے کرتے چلے آ رہے تھے، اور وہ کفار صبح و شام دیکھتے تھے کہ یہ جوان ہمارے ساتھ بت خانے نہیں جاتا، یہ ہمارے بتوں کے آگے جھکتا، یہ ہمارے خداؤں کو مانتا، یہ اپنے ایک رب کو مانتا ہے، مگر اس کے باوجود 40 سال انہوں نے میرے مصطفیٰ سے اختلاف بولیے کیا، تلوار اٹھائی، گالی گلوچ کیا، الزام تراشی کی، بلکہ صادق اور امین کہتے رہے، عزت دیتے رہے، پروٹوکول دیتے رہے، یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ یہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے، ان کا اپنا خدا ہے جس کو وہ مانتے ہیں، اس کے باوجود ان کا عزت دینا اس بات کا واضح اور بیان ہے کہ اختلاف کا باعث ایک خدا کی عبادت نہیں تھی۔ اگر ایک خدا کی عبادت پر اختلاف ہوتا تو وہ 40 سال پہلے ہی ہو جاتا، مگر 40 برس کے دوران انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا، مانتے رہے۔ اچانک اس کوہ صفا کے اعلان کے بعد مخالفت کیوں ہو گئی؟ دشمنی کیوں شروع ہو گئی؟ وجہ ایک رب کی عبادت نہ تھی، انہیں اس سے کوئی غرض نہ تھی
کہ کوئی ایک خدا کے آگے جھکتا ہے یا کوئی 10 خداؤں کے آگے جھکتا ہے یا کوئی 360 کے آگے جھکتا ہے. معاملہ کچھ اور تھا. اور وہ معاملہ کیا تھا کہ چونکہ میرے آقا نے آج کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر اس اپنے پہلے اعلان نبوت کے ذریعے ایک نئے نظام کا اعلان کیا تھا. تاجدار کائنات نے اس موجود ظالمانہ نظام کے خاتمے کی بات کی، عدل کی بات، انصاف کی بات، مساوات کی بات، انسانی حقوق کی بات، اور تمام اونچ نیچ، غربت اور عمارت اور رنگ و نسل کے سارے فرق مٹا کر میرے مصطفیٰ نے کہا کہ آج کے دن لا الہ کا جو نظام عطا کر رہا ہوں، اس نظام میں اقتدار اعلیٰ کا مالک خدا ہے، طاقت کا سرچشمہ خدا ہے، عزتوں کا مالک خدا ہے، اور رہ گئے انسان تو انسان ہونے کے ناطے اس خدا کی نگاہ میں سب برابر ہیں. کوئی بنو ہاشم کا سردار ہے یا کوئی حبش کا غلام، انسان ہونے کے ناطے ان دونوں کے حقوق برابر ہیں. وہی حق ایک غلام کا ہے جو حق کسی قبیلے کے سردار کا ہے. نعرہ تکبیر، بس عظمت و شان مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. لا فخر لعربی علی العجمی ولا لأحمر علی الاسود الا بالتقوی. فرمایا آج عربی اور عجمی کے، کالے اور گورے کے، آقا اور غلام کے سارے فرق مٹا دیے گئے. اعلان کر رہا ہوں کہ لوگوں، عزت کا معیار دولت نہیں، مال نہیں، برادری نہیں، قوم قبیلہ نہیں، سرداری نہیں، اقتدار نہیں، طاقت نہیں. ہاں، عزت کا معیار ہے تو فقط تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، خوف خدا ہے. بس جس کے دل میں جتنا تقوی ہوگا وہی خدا کی بارگاہ میں اتنا معزز کہلائے گا. باقی رہ گئے انسان. تو انسان ہونے کے اعتبار سے جو بنو ہاشم کے سرداروں کا حق ہے وہی غلاموں کا بھی حق ہے. انہوں نے دیکھا کہ یہ غلاموں کی اور غریبوں کی اور پسے ہوئے طبقات کے حقوق کی بات کر رہے ہیں اور انہیں ہمارے ساتھ لا کے برابر کھڑا کر رہے ہیں کہ جن غلاموں کو ہم نے کبھی زندگی میں قدموں کے برابر بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دی تھی، جنہیں پاؤں میں رکھا تھا، جن کا کاروبار کرتے تھے، جنہیں استعمال کر کے ٹیشو کی طرح پھینک دیتے تھے، جنہیں خرید کے لے آتے تھے، جنہیں جا کے بیچ آتے تھے. آج ان غلاموں کی بات کر رہے میرے مصطفیٰ کہ ان کے حقوق سردار کے برابر ہیں. ہمارے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. یہ بات اس دور کے وڈیروں کو، سرداروں کو اور مفاد پرستوں کو یہ بات کسی صورت قابل قبول بولیے. بس یہ اختلاف ہو گیا. انہوں نے کہا سچے بھی ہیں، صادق بھی تھے، امین بھی تھے، بہت اچھے تھے، مگر آج وہ ساری اچھائیاں نظر انداز ہو گئیں، جان کے دشمن ہو گئے. اختلاف شروع ہو گیا. طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی. کبھی راستوں میں کانٹے بچھاتے ہیں، کبھی گالیاں دیتے ہیں، کبھی گلی سے گزرتے ہوئے کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں، کبھی گھر میں لا کے غلاظت پھینک دیتے ہیں، کبھی شیب ابی طالب میں بند کر کے 3 سال سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں، کبھی طائف کی وادیوں میں جوان اوباشوں کو بھیج کر پتھر مرواتے ہیں، کبھی کچھ کیا کبھی کچھ. مگر ان ساری رکاوٹوں کے باوجود وہ میرے مصطفیٰ کا راستہ روک بولیے کیسے روکتے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نظام عدل اور نظام مساوات کی بات کی تو بس حضور کی زبان مبارک سے یہ آواز سننے کی دیر تھی کہ وہ غریب لوگ، وہ پسے ہوئے طبقات،
وہ غلام، وہ یتیم، وہ بیوائیں، وہ بے کس اور بے بس انسان جو صدیوں سے ظلم کی زنجیر میں جکڑا ہوا تھا، بس آقا کی زبان سے یہ بات سنی، اس غریب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، وہ مچل اٹھا، اس کے جان میں جان آ گئی، اسے ایک سہارا مل گیا، ایک آسرا مل گیا، اس نے سکھ کا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا کوئی تو ہے جو ہمارے حق کی بھی بات کرتا ہے، کوئی ہمارے لیے آواز اٹھانے والا بھی آ گیا۔ اس ماحول میں، اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں یتیموں نے کہا کوئی ہماری بات کرنے والا بھی آ گیا، بیواؤں نے کہا کوئی ہمارے حق کی بات کرنے والا بھی آ گیا، غلام خوشی سے پھولے نہ سمائے، کوئی ہماری قسمت کا فیصلہ کرنے والا بھی آ گیا۔ غریب میرے مصطفیٰ کے ساتھ چل پڑے، دوڑے دوڑے حضور کے قدموں سے لپٹنے لگے، آقا کی جھولی میں آ کے چھپنے لگے اور مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے لگے۔ سرداروں نے دیکھا، وڈیروں نے دیکھا کہ یہ محمد مصطفیٰ کا اعلان، یہ غریب کے حق کی جو بات کی، یہ تو اس پسے ہوئے انسان کا شعور بیدار ہو رہا ہے، اور تیز رفتاری کے ساتھ وہ رسول کے جھنڈے کے نیچے آ کر پناہ لینے لگ گئے، جمع ہونے لگ گئے۔ کہیں یہ جمع ہو کر کوئی بہت بڑی اگر قوت بن گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قوت ہمارے اقتدار کے تخت کو ڈبو نہ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جھوٹی نام نہاد سرداریاں ختم نہ ہو جائیں۔ اپنے مفادات کو جب خطرے میں دیکھا تو انہوں نے کہا باقی سارے کام بعد میں ہوں گے، پہلے محمد مصطفیٰ کا راستہ روکا جائے، اس مشن کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ وہ سارے سردار اکٹھے ہو گئے، کیا ہو گئے؟ اور تاریخ عرب گواہ ہے، 14 صدیوں میں آج تک لکھی جانے والی ہر کتاب تاریخ گواہ ہے کہ وہ سردار زندگی بھر کبھی اکٹھے نہیں ہوئے تھے۔ ان کا قبائلی سسٹم چلتا ہی اس لیے تھا کہ وہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن ہوتا، ہر سردار دوسرے سردار کا کیا ہوتا؟ وہ ساری زندگی ایک دوسرے کی دشمنی میں لڑنے والے، مرنے مرانے والے، کبھی اکٹھے نہیں ہوئے تھے۔ آج میرے مصطفیٰ کے خلاف وہ سارے مفاد پرست اکٹھے ہو گئے، ہوئے یا نہ ہوئے؟ سب مل بیٹھے، انہوں نے کہا یہ آپس کی جنگیں تو بعد میں کریں گے، اگر تاجدار کائنات کا دیا ہوا یہ شعور اس غریب کو، اس مظلوم کو، اس غلام کو ان کی بات سمجھ آ گئی اور لوگ ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے، اس عوامی قوت کے ذریعے نہ ہماری سرداریاں رہیں گی، نہ ہماری جھوٹی عزتیں رہیں گی، نہ ہمارے قبائل رہیں گے، لہٰذا اپنے مفاد کے لیے ضروری ہے کہ سب مل کر محمد کا راستہ رو۔ سب مل گئے، اکٹھے ہو کر انہوں نے میرے آقا کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا۔ اب وہ محاذ کیا تھا؟ یہ نقطہ بڑا قابل غور ہے۔ وہ محاذ بولیے کیا تھا؟ چونکہ جو بات حضور کر رہے تھے، کیا جو بات میرے مصطفیٰ کر رہے تھے، وہ بات کسی انسان کی بات نہ تھی، دین الحق وہ رب رحمان کی عطا کردہ بات تھی، لہذا اس بات میں تو کوئی نقص وہ نکال نہیں سکتے تھے۔ آپ کے مشن میں تو کوئی کمزوری ان کو نظر، بولیے آپ کا پیغام اور آپ کا میسج، اس پر تو اعتراض کی کوئی گنجائش، بولیے نہیں تھی۔ آپ کی بات، آپ کا میسج، آپ کا مشن، آپ کا پیغام، جس سسٹم کی وہ بات کر رہے تھے اس سسٹم میں بھی وہ کوئی نقص نکال، اس پر اس کی مخالفت تو ان کے لیے ممکن نہ تھی۔ اب ایک ہی راستہ بچتا تھا، اور وہ راستہ کیا کہ بس ذات پر حملہ کرو،
کردار کشی، جھوٹے الزامات، کیا بولیے، یہ ازل سے باطل کی چال ہے کہ جب وہ اس حق کے نظام کا مقابلہ نہ کر سکے تو پھر براہ راست ذاتیات پہ اتر آتا ہے باطل، پھر الزام تراشیاں، پراپوگنڈا۔ اور قرآن مجید بھرا پڑا ہے ان کی ان لغو یاوہ گوئیوں سے جو انہوں نے الزامات لگائے، اور الزامات لگانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ فضا کو اتنا آلودہ کر دیا جائے، اتنی پراپوگنڈے کی گرد اڑا دی جائے کہ لوگ محمد مصطفیٰ کے قریب جانے کے لیے تیار نہ ہوں، دور دور سے ہی جادوگر سمجھ کے بھاگ جائیں، دور دور سے ہی کیا ہو جائیں۔ وہ واقعہ بوڑھی مائی کا تو آپ لوگوں نے 100 دفعہ پڑھا سنا ہوگا یا نہیں سنا، جو گٹھڑی اٹھا کے جا رہی تھی اور میرے مصطفیٰ ساتھ ساتھ چل پڑے، اور راستے میں حضور گٹھڑی اٹھا کے جا رہے ہیں اور وہ مائی کہتی ہے بیٹے بڑے پیارے ہو مگر یہاں سنا کوئی جادوگر آیا ہے، اس سے بچ کے رہنا، اس سے بچ کے رہنا۔ پوچھا مائی اس کا نام کیا ہے؟ کہنے لگی اس کا نام محمد ہے۔ چلتے گئے، منزل پر جب پہنچے وہ گٹھڑی اتاری تو اس نے دعا دیتے ہوئے کہا کہ بیٹے اس محمد سے بچنا، وہ جادوگر ہے۔ تاجدار کائنات نے دیکھا اس کے چہرے کی طرف تو کہنے لگے کہ اے مائی، جس محمد کو لوگ جادوگر کہتے ہیں وہ محمد میں ہی ہوں، وہ محمد تھوڑا سا وہ محمد میں ہی ہوں۔ یعنی جب آپ کسی کا اس براہ راست مقابلہ نہیں کر سکتے دلائل سے، اس مشن کا توڑ نہیں کر سکتے، تو پھر آخری ہتھیار بچ جاتا ہے کہ بس الزام کی گرد اڑا دو، پراپوگنڈا پھیر دو، تاکہ جگہ جگہ لوگ اس پراپوگنڈے کا شکار ہو کر اس شخصیت اور اس ہستی کے قریب بولیے۔ اور جو ایک بار، چونکہ جانتے تھے کہ جو ایک بار قریب چلا گیا، جس نے ایک بار میرے مصطفیٰ کا چہرہ تک لیا، جس نے حضور کی وہ رحمت بری گفتگو سن لی، اور میرے آقا کا کردار اپنی آنکھوں سے جس نے دیکھ لیا، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو مگر وہ مصطفیٰ کے قدموں سے پھر جدا۔ اس لیے طرح طرح کے الزامات لگائے، مگر اس کے باوجود وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ، حتیٰ کہ انہوں نے چاہا کہ مال و دولت دنیا کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ خریدا جائے۔ کیا کیا جائے؟ اور اس مقصد کے لیے ان سرداروں نے مل بیٹھ کر سوچ و بچار کر کے میٹنگ کر کے ایک پورا پلان تیار کیا کہ کیوں نہ ہم کوئی دنیا کے عوض حضور علیہ السلام کے ساتھ کوئی ایک ڈیل کر لیں، اور مال کے ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں، ہم مال کے ذریعے ان کو خرید لیں۔ آقا علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے پاس چلے گئے وہ سردار، اور جا کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے حضرت ابو طالب کے پاس چلے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہمارے پورے نظام کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم آپ کے پاس مل کے اس لیے آئے ہیں کہ آپ بھی چونکہ بنو ہاشم کے سردار ہیں، لہٰذا ہم مل بیٹھ کر کوئی ڈیل کر لیں۔ ہم نے طے یہ کیا کہ اپنے بھتیجے سے پوچھو اسے کیا چاہیے۔ اب یہ آقا علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، انہیں کیا چاہیے؟ اگر اس کو کوئی اچھا حسینہ کا رشتہ چاہیے تو ہم آفر کرتے ہیں کہ جس سردار کی بیٹی کی طرف اشارہ کریں گے ہم محمد کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور اگر انہیں دولت چاہیے
تو پورے عرب کا سونا چاندی لا کر ہم ان کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ اگر ان کو اقتدار چاہیے، سرداری چاہیے، تو جس قبیلے کا کہتے ہیں ہم انہیں سردار بھی مان لیتے ہیں۔ انہیں کہو جو لینا ہے ہم سے لے لیں، مگر ہمارے نظام کو نہ چھیڑیں، نظام کو، سسٹم چلنے دیں، بس جیسے چلتا ہے، جیسے چلتا ہے اس نظام کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس کے بارے میں یہ سوچ لے کر جانے والے وہ کفار اور مکہ کے وہ سردار، چونکہ وہ خود باطل پرست تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے ہم دنیا پرست ہیں، شاید یہ بھی معاذ اللہ کسی دنیاوی مفاد کے لیے اور باطل سوچتا ہی یہی ہے۔ دنیا دار کی سوچ ہی یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہم مفاد پرست ہیں، شاید ہر کوئی مفاد پرست ہوگا، جیسے ہم بکتے بکاتے ہیں شاید ہر کوئی بک جاتا ہوگا۔ وہ سودا کرنے آ گئے، مگر انہیں خبر نہ تھی کہ آج جس ہستی کا سودا کرنے آئے وہ کوئی عام فرد نہیں، وہ کوئی عام شخصیت، وہ کوئی دنیا دار نہیں، وہ تو خدا کا یار ہے، وہ رب کا حبیب ہے۔ سو ابو طالب نے جب وہ ساری پیشکشیں حضور کے سامنے رکھیں، میرے آقا کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، جلال میں آ گئے اور کہنے لگے چچا جان آپ نے بڑا ساتھ دیا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آگے دے سکتے ہیں ساتھ تو دیں، اور اگر کوئی مشکل محسوس کرتے ہیں تو بے شک آپ بھی الگ ہو جائیں، ہٹ جائیں۔ یہ ظالم مکہ کے وڈیرے، ان کے لیے محمد تنہا ہی کافی ہے۔ انہوں نے کیا سمجھا؟ یہ دولت، مال، اقتدار، سرداری اور دنیا کا حسن و جمال لے کر مجھے خریدنے کے لیے آئے ہیں، وہ میرے مصطفیٰ کا سودا کرنے آئے تھے۔ انہیں خبر نہ تھی کہ یہ تو رسول عربی ہے، اس مصطفیٰ کے غلاموں کی اور غلاموں کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ دنیا کی ساری دولتیں اکٹھی ہو جائیں تو مصطفیٰ کے ایک ادنا غلام کے پاؤں کے جوتے کو بھی نہیں خرید سکتی، مصطفیٰ کو کون خرید سکتا؟ آپ نے فرمایا یہ دولت لے کے آئے ہیں، میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے دے دیں، ایک ہاتھ میں چاند دے دیں، رب کعبہ کی عزت کی قسم میں اپنے مشن سے پھر بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، مگر جو دین حق کا مشن خدا نے دے کے بھیجا ہے، جب تک وہ نظام بابا نہیں ہو جاتا، محمد مصطفیٰ ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ خائب و خاسر ہو کے لوٹ گئے، منہ لٹکے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہم تو بڑی پیشکش لے کے آئے تھے، مگر بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ لوٹ گئے، پھر بیٹھے اور بیٹھ کے سوچنے لگے کہ اب کیا کریں، اب کیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ اب پراپوگنڈا مہم کے سوا باقی کوئی شے کامیاب بولیے نہیں، اور انہوں نے کچھ لوگوں کو باقاعدہ مال کے اوپر خرید رکھا تھا، خریدے ہوئے لوگ جن کا کام ہی پراپوگنڈا پھیلانا، چونکہ وہ دور تھا اپنی بات پہنچانے کے لیے جدید، یہ سائنسی دور تو تھا نہیں، آج کی ٹیکنالوجی اور میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں۔ ان کے کلچر میں میلے ٹھیلے ہوتے تھے، لوگ اکٹھے ہوتے تھے، کہیں گھوڑ دوڑ کا میلہ ہے، کہیں اونٹوں کا میلہ ہے، کہیں کوئی ثقافتی شو ہوتے، جہاں لوگ جمع ہوتے وہاں وہ اپنے خریدے ہوئے لوگوں کو پیسہ دے کر بھیجتے کہ وہاں جا کر کوئی افواہ اڑا دینا، اور جا کر حضور علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دینا کہ تاکہ لوگ ان سے متنفر ہو جائیں۔ اب وہ سارے سردار بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ ہم کون سا الزام لگائیں، کون سا الزام لگائیں۔ یہاں قرآن مجید کی سورہ قلم اٹھائیے،
رب کائنات کا قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ سوچ سوچ کے بالآخر کئی الزامات انہوں نے ڈھونڈے، مگر خود ہی نفی کرتے تھے کہ بھائی اگر ہم ان کو جادوگر کہیں گے تو لوگ مانیں گے نہیں، چونکہ جادوگروں کا حال ایسا، کاہن کہیں گے پھر نہیں مانیں گے کہ کاہنوں کا حال بھی ایسا، ہم انہیں جھوٹا کہیں گے تو لوگ نہیں مانیں گے چونکہ 40 سال سے انہیں سچا دیکھ چکے ہیں، معاذ اللہ ہم ان کو خائن کہیں گے تو لوگ مانیں گے نہیں، چونکہ وہ تو 40 سال کی تمام عرصے کی ایمانتیں ان کے پاس لوگوں کی ان کے پاس رہی ہیں، کبھی انہوں نے خیانت، تو پھر کیا الزام لگائیں؟ یہاں تک کہ بدبخت کافر ولید بن مغیرہ بہت بڑا ایک سردار تھا، اس بدبخت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مجنوں کا لفظ تعبیر کیا کہ ان کو دیوانہ کہہ دے، معاذ اللہ یہ شور مچا دیں کہ وہ پاگل ہو گئے، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ اس پر انہوں نے اتفاق کیا، رب کائنات نے قرآن مجید کی سورہ القلم اتار کے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، میرے حبیب مجھے قسم ہے قلم کی، ساری کائنات کی تقدیریں لکھنے والے قلم کی قسم، وما یسطرون، اور اس قلم سے لکھی ہوئی ساری کائنات کی تقدیر کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے حبیب آپ اپنے خدا کی نعمت سے ہرگز ہرگز کبھی مجنون نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں، بلکہ دیوانے وہ ہیں جو میرے مصطفیٰ کو دیوانہ کہتے ہیں۔ آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں، آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں، اور ظالموں تم نے میرے حبیب کے لیے یہ الزامات ڈھونڈے ہیں، میرے حبیب پر الزام تراشی کی، رب کائنات کا غیظ و غضب جوش میں آیا، اور اس ولید بن مغیرہ بدبخت کے لیے جس نے میرے آقا پر ایک الزام لگایا تھا، رب کائنات نے اس کی 10 بری خصلتیں خود قرآن میں بیان فرما دی۔ کتنی؟ بولیے، تو نے میرے حبیب پر ایک الزام لگا اور وہ بھی جھوٹا لگایا ہے، میں ساری کائنات کا خدا ہو کر جو غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، جو کسی کے پردے اٹھاتا نہیں، بڑے بڑے گناہگاروں کے پردے رکھنے والا خدا ہے، مگر آج اس کے غیظ و غضب کا عالم یہ ہے کہ وہ پردے اٹھا اٹھا کر دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہ میرے حبیب کا دشمن، اس ظالم کے اندر یہ برائی بھی ہے، یہ برائی بھی ہے، یہ عیب بھی ہے، یہ عیب بھی ہے، 1 2 3 4 10 عیب بیان کیے، اور جب بات ختم کی، کیا آخری بات کرتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا اور تو عیب اس میں ہے ہی، مگر لوگوں سن لو، اتلم بعد ذالک زنیم، میرے مصطفیٰ کی پر عیب جوئی کرنے والا بدبخت 9 عیب بیان کرنے کے بعد 10واں اور آخری عیب رب کائنات نے فرمایا لوگوں سنو، یہ دشمن رسول نطفہ بے اصل ہے، میرے مصطفیٰ پر انگلی اٹھانے والا یہ اپنے باپ کا ہی نہیں ہے۔ کون کہہ رہا؟ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ بولیے، رب کائنات، یعنی اس حد تک خدا کی ذات ان پر غضبناک ہو جاتی ہے کہ میرے حبیب پر الزام لگانے والوں ذرا اپنا حال دیکھو، گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو کہ تم کہاں کھڑے ہو، تم خدا کے لیے اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، اس کا غیظ و غضب تمہیں بہا کے لے جائے گا۔ لہذا وہ تمام الزام تراشیاں ہونے کے باوجود، چونکہ حق کی پہچان یہ ہے، حق کی پہچان یہ ہے کہ باطل کبھی دلائل کے ساتھ حق کا مقابلہ، بولیے، دلیل سے حق کو مار
نہیں دے سکتا. باطل کے پاس صرف الزام ہے، پراپگنڈا ہے، جھوٹ ہے، اور جھوٹ کی زیادہ دوڑ بولیے. لہذا وہ الزام تراشی کرتے رہے، مگر جو جو میرے آقا کے قریب آتا گیا، چھپ چھپا کے جو حضور کی بارگاہ تک پہنچ گیا، جو تاجدار کائنات کے قدموں میں چند لمحوں کے لیے آ کے بیٹھ گیا، وہ میرے مصطفیٰ کا ہو گیا. پھر اس مصطفیٰ کے اس دیوانے کو کوئی اپنی راہ سے ہٹا بولیے. اور جو ایک بار ان کا ہو گیا، پھر اسے گرم ریت پر گھسیٹتے رہیں، یا پتھر پر سینے کی سلیں رکھ دیں، یا زبان پر آگ کے انگارے رکھ دیں، یا کوڑے برستے رہیں، مگر جو مصطفیٰ کا ہو گیا پھر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار. یہ بھی عجب بات تھی ان کے لیے کہ جو لگ گئے، جو ان کے ساتھ بولیے لگ گئے. ہم دنیا کا مفاد دیتے پھرتے ہیں، دنیا کی دولتیں بانٹتے ہیں، مگر وہ ہماری نہیں آتے. جو ان کے ساتھ لگ گئے وہ تن من دھن لٹانے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اس لیے کہ حق ان کے اندر اتر گیا. لہذا ساری کوششوں کے باوجود میں نے عرض کیا کہ وہ مصطفیٰ کا سفر، تاجدار کائنات کا مشن آگے بڑھتا گیا، حتیٰ کہ پھر ہجرت مدینہ ہو گئی. پھر ہجرت کے بعد غزوہ بدر ہو گیا، پھر احد ہو گیا، پھر احزاب کا مارکا ہوا، پھر کئی مارکے پے در پے ہوتے گئے. اب ان کی ڈیٹیلز اور تفصیلات میں جانے کا اس وقت ٹائم نہیں، میں بس صرف ایک پورا سکیچ اور خاکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کن کن مراحل سے گزرنے کے بعد پھر تاجدار کائنات نے انسانیت کو ایک عظیم نظام عطا کیا. بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں، بڑے بڑے کٹھن موڑ مرحلے اور سخت ترین گھاٹیاں آئیں، جنگیں ہوئیں، تیر چلے، تلواریں چلیں، خون بہے، میرے آقا کا دندان مبارک شہید ہوا، رخسار مبارک زخمی ہوا، سب کچھ ہوا. اور پھر 6 ہجری کا وہ زمانہ بھی آیا کہ جب 1400 صحابہ کو لے کر حضور مکہ کی وادی کی طرف چلے، اور کئی نام نہاد کلمہ پڑھنے والے، کیا جو ظاہراً کلمہ تو پڑھتے تھے مگر انہیں جان مصطفیٰ سے زیادہ پیاری تھی، وہ اس سفر میں حضور کے ساتھ نہ گئے، اپنے گھر بیٹھ گئے، بہانہ کر لیا، 100 بہانے کر کے بیٹھ گئے، اور گھر بیٹھ کے انتظار کرنے لگے کہ یہ جو 1400 احرام باندھ کے خالی ہاتھ گئے ہیں، حضور کے ساتھ کیسے گئے ہیں بولیے. کوئی تیر تلوار لے کر یہ خالی ہاتھ گئے ہیں مکہ کی اس وادی میں جہاں 13 سال کے حضور کے دشمن رہتے ہیں، ظالم خونخوار بھیڑیے رہتے ہیں. انہیں خیال یہ تھا کہ شاید یہ پرامن خالی ہاتھ جانے والے کبھی ان ظالموں سے بچ کے نہیں آئیں گے، ادھر سے زندہ واپس بولیے نہیں آئیں گے. یہ گھر بیٹھ کے انتظار کرتے رہے کہ دیکھیے آج کیا ہوتا ہے. اچھا آج کا دن گزر گیا، کل دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پرسوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مگر اس رب کے ہاتھ میں ساری کائنات کی تقدیر ہے. ہر شے کا مالک کون ہے بولیے. آقا علیہ السلام کے وہ غلام 1400 جنہیں لے کر حضور چلے تھے، حدیبیہ کے مقام پر وہ روک دیے گئے، مکہ کی وادی میں داخل بولیے داخل نہ ہو سکے، اور پھر بالآخر وہیں سے معاہدہ کر کے حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کو لے کر واپس آ گئے. آئے یا نہ آئے؟ بے شک اس معاہدے سے ظاہراً ان کے حوصلے بھی، غلاموں کے حوصلے بھی پست ہوئے کہ ہماری منزل تو کچھ اور تھی، اور اتنا کمزور شرائط پر معاہدہ کر کے ہمیں حضور واپس لے جا رہے ہیں. اتنے حوصلے پست ہو گئے تھے کہ اٹھ کے اپنا احرام کھولنے کی بھی طاقت نہیں تھی ان کے اندر، حتیٰ کہ سب سے پہلے پھر حضور علیہ السلام نے اپنا احرام مبارک کھولا، اور پیچھے پھر انہوں نے اپنے احرام کھولے اور آقا کے ساتھ چل پڑے. جب لوٹ کے آئے تو وہ
منافق مدینہ میں جو بہانے کر کے گھر بیٹھ گئے تھے اور جنہیں انتظار تھا کہ یہ واپس نہیں آئیں گے، وہ خائب و خاسر ہو گئے اور دیکھا کہ کسی ایک شخص کا شہید ہونا تو درکنار، کوئی ایک شخص زخمی بھی نہیں ہوا، جیسے حضور لے کے گئے تھے ویسے مصطفیٰ انہیں واپس بھی لے آئے۔ تھوڑا سا اب انہیں خود یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم معاہدہ کر کے تو آ گئے، اب ہمیں اپنی منزل کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی؟ شاید ہم اپنی منزل سے کہیں دور تو نہیں چلے گئے، مگر حاضرین محترم ابھی 2 سال بھی پورے نہیں گزرے تھے۔ کتنے؟ 2 سال کا زمانہ بھی پورا، 1.5 سے پونے 2 سال گزرے کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کے غلاموں اور مصطفیٰ کے مشن میں اتنی برکت ڈال دی، اتنی برکت ڈال دی کہ 6 ہجری میں جب حضور لے کے چلے تھے تو 1500 تھے، 14 سے 1500 کے درمیان تھے، اور ابھی 2 سال نہیں گزرے تاجدار کائنات کا وہ حق کا مشن، وہ بیداری شعور کی تحریک اتنی پھیل گئی کہ 10 ہجری میں جب مصطفیٰ مکہ کی طرف چلے تو میرے آقا کے ساتھ 10,000 غلام تھے۔ کتنے تھے؟ پونے 2 سال پہلے 1500 تھے، اور 2 سالوں سے کے اندر اندر کتنے ہو گئے؟ بولیے۔ جب 10,000 کا لشکر لے کر، ایک بہت بڑا عوامی ریلا لے کر میرے آقا مکہ کی وادی میں داخل ہوتے ہیں، تو اب تاجدار کائنات کے ان غلاموں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی طرف تلوار اٹھانا تو درکنار، کسی بڑے سے بڑے ظالم اور جابر کے لیے آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی ممکن نہ رہا۔ سرداروں کے سر جھکے ہوئے، آج کئی ڈر کے مارے شہر چھوڑ کے بھاگ گئے، کئی دروازے بند کر کے اندر چھپ گئے، اور کئی سر جھکا کے بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگے کہ شاید آج محمد ہمارے ساتھ خدا جانے کیا سلوک کرے گا۔ ادھر پرامن میرے مصطفیٰ کا 10,000 کا لشکر بغیر خون بہائے، بغیر تلوار اٹھائے، اور بغیر کسی قسم کی رکاوٹ کے اور بغیر کسی مقابلے کے وہ پرامن مصطفیٰ کا قافلہ مکہ کی وادی میں داخل ہوا، شہر مکہ فتح ہو گیا۔ حضور اپنے غلاموں کو لے کر حرم کعبہ کے صحن میں پہنچ گئے، صحن کعبہ میں مصطفیٰ کھڑے ہیں، قصوہ اونٹنی پر حضور سوار ہیں، اور 10,000 عشاق کا ایک ہجوم ہے، اہل مکہ تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ آج سرداروں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل چکی ہے، ان کی اکڑی ہوئی گردنیں حضور کے قدموں میں جھکی پڑی ہیں۔ میرے آقا مکہ کی وادی میں پہنچ کر حرم کعبہ کے صحن میں کھڑے ہو کر جو پہلا عمل کرتے ہیں، کیا؟ بولیے، پہلا عمل مصطفیٰ کیا ہے؟ چونکہ آج سرزمین مکہ پر اسلام کی فتح کا پہلا دن ہے، اسلام کی فتح کا، بولیے، تاجدار کائنات کے انقلاب کا پہلا دن ہے، حضور کے عاشقوں کی کامیابی کا پہلا دن ہے، دین مصطفیٰ کے جھنڈا لہرانے کا پہلا دن ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، لوگو آؤ تمہیں بتاؤں کہ مصطفیٰ کا دین حق اور مصطفیٰ کا لایا ہوا نظام شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ تاجدار کائنات کی فتح اور حضور کی صبح انقلاب کا ذرا عملی منظر نظارہ دیکھیے۔ میرے آقا نے فرمایا، بے شک یہ کعبہ خدا کا گھر آنکھوں کے سامنے ہے، اس کا طواف بھی ہوگا مگر بعد میں، اس کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ ہوگا مگر بعد میں۔ پہلا عمل میرے آقا کا، تاجدار کائنات نے فرمایا
آج سارے کام بعد میں ہوں گے، پہلے بلاؤ میرے غلام بلال کو۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا ماشاء اللہ۔ کدھر ہے وہ میرا کالے رنگ کا غلام، حبشی غلام، جسے ریت پر گھسیٹا جاتا، جس کے سینے پر پتھر کی سلیں رکھی جاتی، جس کی زبان پر آگ کے انگارے رکھے جاتے تھے، جسے اس کا ظالم آقا کوڑوں کی مار مارتا تھا، جس پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جاتے۔ بلاؤ بلال کو، آج دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے دین کو قیامت تک، دین مصطفیٰ کی بات کرنے والوں سنو، یہ دین رسموں کی ادائیگی کا نام نہیں، مصطفیٰ کا دین در حقیقت غریب کے حق کی بحالی کا دین ہے، ارے مظلوم کو ظلم سے نجات دلانے کا دین ہے، اور لٹی پٹی انسانیت کو ان کے حقوق واپس دلانے کا دین ہے۔ لہذا بلال آؤ، اس کعبے کا طواف بعد میں ہوگا، اس کعبے کی طرف سجدہ بعد میں ہوگا، پہلے بلال کعبے پہ چڑھ جاؤ، کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، تاکہ بڑی بڑی اکڑی ہوئی گردنوں والے سرداروں کے سر نیچے ہوں، اور حبش کے رہنے والے میرے کالے رنگ کے بلال غلام کے قدم ان کے سروں سے بھی اوپر ہوں۔ میرے بلال کے قدم ان کے سروں سے بھی، بولیے یہ عزت کس نے عطا کی؟ بولیے یہ وہی غلام تھے جنہیں گھسیٹا جاتا تھا، یہ وہی غلام تھے جنہیں بیچا جاتا تھا، یہ وہی غریب تھے جن کے سودے ہوتے تھے، جنہیں سردار اس دور کے ظالم بدبخت انسان دشمن نظام کے حامی مفاد پرست جنہیں انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، آج یہ عزت کا مقام کون دے رہا ہے؟ یہ بلندی کس نے عطا کی؟ میرے مصطفیٰ نے۔ 12 ربیع الاول کے دن آنے والے اس رسول کا نظام آج عملاً بپا ہو رہا ہے، اور دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں، عزت کسی قبیلے کی سرداری اور دنیا کی دولت میں نہیں، عزت مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، عزت رسول کی غلامی میں ہے۔ بلال کعبے کی چھت پر ہیں، سرداروں کے سر نیچے ہیں، اور یہ دیکھ کر پھر ان میں کھلبلی مچ گئی۔ ماشاء اللہ بیٹے، ماشاء اللہ۔ یہ دیکھ کر وہ بھی لرز اٹھے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا کہ حضور نے ایک غلام کو لا کے ہمارے سر سے بھی اوپر کھڑا کر دیا۔ حتیٰ کہ ائمہ مفسرین لکھتے ہیں، ابن کثیر سے لے کے امام رازی تک کل کتب تفاسیر اٹھائیے، انہوں نے لکھا کہ وہ سردار ایک دوسرے سے چیم و گوئیاں کرنے لگے، اور بعض تو کہنے لگے کہ شکر ہے میرا باپ ہی مر گیا، آج کا یہ دن اس نے نہیں دیکھا ورنہ وہ کیسے برداشت کرتا۔ بعضوں نے کہا اس معاذ اللہ کالے کوے کے سوا انہیں اذان کے لیے بھی کوئی نہیں ملا تھا۔ اس طرح کی باتیں ہونے لگی۔ میرے آقا نے فرمایا ظالموں، آج تڑپ تڑپ کے اپنی موت مر جاؤ، مگر مصطفیٰ اپنے کردار اور عمل سے بتا دینا چاہتا ہے کہ میری فتح در حقیقت میری امت کے غریب کی فتح ہے، مظلوم کی فتح ہے، بے کس اور بے بس انسان کی فتح ہے، ظلم کی زنجیر میں جکڑے ہوئے اس مظلوم کی فتح ہے کہ جو ساری زندگی ان ظالموں کے ستم سہتا رہا ہے۔ آج مصطفیٰ پہلے اس کی عزت بحال کرے گا، پھر کعبے کے سامنے سجدہ ریز۔ بلال حبشی کعبے پر چڑھ کے اللہ کا نام بلند کرتے ہیں، اور پھر حرم کعبہ کا طواف بھی ہوتا ہے، اور پھر کعبۃ اللہ کے سامنے سجدہ شکر بھی ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ تھا میرے مصطفیٰ کا دین حق۔ بولیے کیا؟
دین حق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ تھے باطل ادیان، باطل نظام جو حضور کی ولادت سے پہلے موجود تھے، جو حضور کی ولادت سے پہلے نظام جنہوں نے غریبوں کو جکڑ رکھا تھا، اور یہ مصطفیٰ کا دین حق، نظام حق، کہ جس نے آ کر غریب کو عزت کا مقام عطا کیا، بلندی عطا کی، سرخروئی عطا کی، یتیموں کو مقام عطا کیا، عورت کو جسے پیدا ہوتے درگور کر دیا جاتا، جس کی عزت کا کوئی محافظ نہ تھا، جسے پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا، میرے مصطفیٰ نے اسے ماں کا مقام عطا کیا اور کہا کائنات والو سنو، یہ ماں اتنی محترم ہے کہ کوئی نبی ہو یا ولی، کوئی غوث ہو یا کتب، جب تک اس ماں کے قدموں میں جھکے گا نہیں اسے جنت نصیب۔ انبیاء اور اولیاء کی جنت بھی میرے مصطفیٰ نے ماں کے، یہ عزت کس نے عطا کی؟ یتیموں کو یہ عزت کس نے عطا کی؟ بیواؤں کو یہ مقام کس نے عطا کیا؟ غلاموں کو یہ مقام کس نے عطا کیا؟ غریبوں کو، پسے ہوئے طبقات کو ان کے حقوق کس نے بحال کیے؟ میرے مصطفیٰ نے۔ رب کائنات نے فرمایا کائنات والو مبارک ہو تمہیں، تمہارا حق تمہیں دلانے والا مصطفیٰ آ گیا۔ اور غریب پکار اٹھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو، اونچا بولیے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ میرے آقا نے اس کائنات کی تقدیر بدلی۔ یہ وجہ ہے کہ آج 14 صدیاں گزر گئیں مگر ہم آج بھی حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ منا رہے ہیں یا نہیں منا رہے؟ اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک حضور کی آمد کے جشن مناتے رہیں گے۔ کیوں مناتے رہیں گے؟ کہ ہماری تقدیر بدلنے والا مصطفیٰ، ہمیں حق کا نظام عطا کرنے والا رسول، بولیے حق کا نظام عطا کرنے والے رسول کی آمد ہے۔ مگر حاضرین محترم، جہاں حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہو، اور اللہ کرے قیامت تک یہ خوشیاں اسی طرح برقرار رہیں، مناتے رہیں، مگر اس کے ساتھ جو بڑی اہم بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد میلاد کا پورا ایک پیغام آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ کیا صرف سال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا جلسہ کر کے اور چند نماز روزے کی رسمیں ادا کر کے ایمانداری سے بتائیے کہ کیا مصطفیٰ کی غلامی کا حق ادا ہو جائے گا؟ اونچا بولیے جی، حضور سے وفا کا حق ادا ہو جائے گا؟ تو مصطفیٰ سے وفا کیا ہے اور حضور کی غلامی کا حق کیا ہے؟ غلامی کا حق تب ادا ہوگا کہ جس دن وہ مشن پایہ تکمیل کو پہنچے گا جو مشن میرے مصطفیٰ لے کے آئے، جب پھر دین حق کی بہار ہوگی۔ دین حق کی، بولیے دین حق کی بہار، اس نظام حق کی بہار، وہ نظام حق جو 14 صدیاں پہلے حضور لے کے آئے، جس نے آ کر دنیا سے جہالت کا خاتمہ کیا، شرک کا خاتمہ کیا، گمراہی کا خاتمہ کیا، ظلم کا خاتمہ کیا، جبر کا خاتمہ کیا، بے ایمانی کا خاتمہ کیا، بددیانتی کا خاتمہ کیا، جھوٹ کا خاتمہ کیا، رشوت کا خاتمہ کیا، سود کا خاتمہ کیا، اور انسانیت کو جس نے آ کر امن کا سویرا عطا کیا، جس نے آ کر عدل عطا کیا، انصاف عطا کیا، مساوات عطا کی، دیانتداری عطا کی، سچائی عطا کی، صداقت عطا کی، علم عطا کیا، شعور عطا کیا، جب تک میرے مصطفیٰ کے لائے ہوئے اس سسٹم کو روئے زمین پر بحال، نافذ اور غالب نہیں کیا جاتا، یاد رکھ لو کہ اس وقت تک
عاشقوں مصطفیٰ کا نام لینے والوں، حضور کے میلاد کا مقصد پورا، بولیے مقصد میلاد پورا، اور غلاموں کی غلامی کا حق ادا، بولیے تو میلاد کا مقصد تب پورا ہوگا کہ جب پھر اس دنیا سے جہالت کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، علم کے چراغ جلیں گے۔ مقصد میلاد اس دن پورا ہوگا جس دن یہ ظلم کی تاریک رات چھٹ جائے گی، انصاف کا سویرا، بولیے میلاد کا مقصد اس دن پورا ہوگا جس دن جبر کی یہ ساری زنجیریں ٹوٹ جائیں گی اور مصطفیٰ کے پسے ہوئے غلاموں کو ان کے حقوق ان کی دہلیز پر ملیں گے۔ مصطفیٰ کے میلاد کا مقصد اس دن پورا ہوگا کہ جس دن ظالموں اور جابروں کی، وقت کے وڈیروں اور فرعونوں کی اکڑی ہوئی گردنیں مروڑ دی جائیں گی، ان کے سر خدا کے حضور جھکا دیے جائیں گے، اور اس تڑپتی ہوئی انسانیت اور مصطفیٰ کے پسے ہوئے غلاموں کے سر فخر سے اٹھا دیے جائیں۔ وہ دن حضور کے میلاد کے مقصد کے پورا ہونے کا دن ہوگا۔ لہذا حاضرین محترم، یہ ہے تاجدار کائنات کے میلاد کا مشن، یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا پیغام، یہ ہے حضور کی سیرت کا پیغام، یہ ہے حضور کے اسوہ حسنہ کا پیغام، اور یہی ہے قرآن کا پیغام، یہی ہے قرآن کا پیغام، اور یہی ہے منہاج القرآن کا پیغام۔ آج کے اس دور میں جہاں ایک بار پھر ظلم کی ایک تاریک رات ہے، بتائیے ہے یا نہیں جی؟ جبر اور بربریت کی ایک تاریک رات ہے۔ وہ 14 صدیاں پہلے اس وادی مکہ سے بھی بدترین حالت ہے آج اس امت مسلمہ کی، اس سرزمین پاکستان کی، ہے یا نہیں؟ انسانی خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، لاشیں تڑپ رہے ہیں، اور پھر عزتیں محفوظ ہیں۔ آپ ٹیلی ویژن پر، اخبارات میں ہر روز خبریں دیکھتے ہیں، 3 ساڑھے 3 سال کی معصوم بچیاں، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، بتائیے وہ انسانی معاشرے کی عکاسی ہے یا درندگی؟ اس سے بڑھ کے بھی کوئی ہوگی جی؟ کتنے لوگوں کا خون ہو چکا، کتنی خون کی ندیاں بہہ چکی، مگر ایمانداری سے بتائیے کہ صدیوں سے یہ ظلم کی، سالہ سال سے یہ ظلم کی پھیلی ہوئی رات، کیا آج تک کسی ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملی؟ بولیے، کوئی ظالم پکڑا گیا جی؟ اگر ہاتھ ڈلتا ہے تو غریب کے بیٹے پر، مظلوم پر، بے کس اور بے بس پر، طاقت والے کو کوئی پوچھنے والا؟ بولیے، یہ جبر کی تاریک رات، جہالت کی تاریک رات، بے شعوری کی تاریک رات، بس اس ظلم اور جبر کی تاریک رات کا خاتمہ اور تاجدار کائنات کی عطا کردہ عدل اور انصاف اور انسانی مساوات اور انسانی حقوق کا سویرا طلوع کرنا، یہی پیغام سیرت مصطفیٰ ہے، اور یہی مشن آج تحریک منہاج القرآن کا مشن ہے، شیخ الاسلام کا مشن ہے۔ آپ نے شرق سے غرب تک حضور کے عشق کے چراغ جلائے، محبت رسول کا پیغام دیا، غلامی رسول کا پٹا انسانیت کے گلے کی زینت بنایا، رب کائنات سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑا، 10 دن پاس بٹھا کر خدا کی عبادت اور بندگی کا رنگ ڈنگ طریقہ اور سلیقہ سکھایا، پھر آقا سے عشق سکھایا، پھر دنیا اسلام کی سب سے بڑی محفل میلاد مینار پاکستان پر منائی۔ سب کچھ کیا یا نہ کیا؟ اونچا بولیے جی۔ حاضرین محترم، سب کچھ کیا، مگر یہ سب کچھ کر کے وہ بیٹھ نہیں گئے کہ بس غلامی کافی ہو گئی، نہیں، بلکہ اس سے آگے عملاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پسی ہوئی امت کو اور اس مظلوم انسانیت کو اس کے حقوق دلانے کے لیے
ظلم کے خلاف آواز اٹھائی یا نہ اٹھائی؟ بولیے، ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی یا نہ ڈالی؟ جبر اور ظلم کو للکارا یا نہ للکارا؟ جی بے شک وہ پورا نظام ظلم دشمن ہو گیا، کردار کشی ہونے لگی، الزام تراشیاں ہونے لگی، مگر وہ مصطفیٰ کا عاشق اور غلام پیچھے بولیے ہٹا نہیں ہٹا۔ آقا کی سنت اور سیرت پر چلتے ہوئے مینار پاکستان پر کھڑے ہو کر اسی پسی ہوئی انسانیت کے حق کی بات کی یا نہ کی؟ نظام حق کی بات اسلام آباد کی شاہراہوں پر جا کر یہ آواز اٹھائی یا نہ اٹھائی؟ جی وہاں بھی اٹھائی، اور یہ آواز ابھی دبی نہیں، اٹھ رہی ہے۔ عاشقان مصطفیٰ اور غلامان رسول کا یہ مشن آگے بڑھ رہا ہے، قافلہ بن رہا ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب ایک انسانیت کا ایک سمندر امڑ آئے گا اور فتح مکہ کی طرح میرے آقا کے مظلوم، پریشان حال، دکھی، پسماندہ اور پسے ہوئے غلاموں انقلاب کا سویرا طلوع ہو جائے گا، ظالموں کے سر جھکنے پر مجبور ہو جائیں گے، عاشقان مصطفیٰ کے سر فخر سے بلند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا پڑھیں، بس کافی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ یہ سب کچھ تو ہونا ہی ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے جاء الحق وزہق الباطل، حق کا راستہ فرعون بھی نہیں روک سکا، نمرود بھی، ابو جہل اور ابو لہب بھی نہیں روک سکے، وہ کبھی رکے گا نہیں۔ حق کا مشن تو بپا ہوگا ہی، مگر آقا کا میلاد منانے والے اور حضور کی غلامی کے نعرے لگانے والوں، بتاؤ کیا اس مصطفوی مشن کا حصہ تم بھی بنو گے یا نہیں بنو گے؟ کیا صرف خالی سال کے بعد میلاد کا جلسہ کر کے کیا سمجھتے ہو کہ بس اتنا کافی ہے، یا مصطفیٰ کے مشن کے سپاہی بن کر اور آج پھر اس نظام ظلم کے خلاف حق کی آواز بن کے اس مرد حق شیخ الاسلام کے ساتھ پھر سے فتح مکہ کا منظر پیش کرنے کے لیے ایک انسانیت کا سمندر بن کے باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ اب بتائیے۔ اور ٹھیک ہے، ایک منٹ ہاتھ نیچے کر لیں، اپنے اندر سے دل سے پوچھ کے، میری خاطر نہیں، کسی کی خاطر بولیے نہیں، اپنے من سے یہ پوچھ کے کہ تاجدار کائنات کے اس مشن پر چل کر میرے مصطفیٰ سے عہد وفا نبھانے کے لیے جو تیار ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، اور جو تیار نہیں وہ بے شک ہاتھ کھڑا نہ کریں۔ جن کا دل مانتا ہے کہ نہیں مصطفیٰ کا وہ انقلاب آنا چاہیے، اونچا ہاتھ کر کے بتائیے، آنا چاہیے؟ بولیے، ظلم کا تخت الٹنا چاہیے، ظالم کا سر مروڑا جانا چاہیے، اور مظلوم مصطفیٰ کے غلاموں کو ان کا حق ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ اونچا بولیے۔ اس حق کی خاطر مصطفی انقلاب کے اس قافلے کے سپاہی بنیں گے؟ رب کائنات کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ شامل ہوگی، رب کے رسول کی رحمت کا سایہ سروں پر ہوگا، اور انشاءاللہ وقت آنے والا ہے کہ جب اس روئے زمین سے ایک بار پھر یہ تاریک رات ختم ہونے والی ہے، مصطفیٰ کے دین کا سویرا طلوع ہونے والا، آقا کے دین کا جھنڈا انشاءاللہ پوری دنیا پر لہرائے گا، اور پھر کوئی بڑے سے بڑا ظالم اور جابر، حتیٰ کہ کوئی بڑے سے بڑی دشمن قوت بھی، کوئی یہودی اور عیسائی لابی بھی، کوئی امریکہ بھی تاجدار کائنات کے غلاموں کا مقابلہ
نہیں کر سکے گا، اور پھر امت محمدی کے فیصلے امریکہ اور واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، حضور کے گنبد خضرا کے سائے میں ہوں گے، اور تاجدار کائنات کی رحمت کی بہار ہوگی۔ رب کائنات ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم ایک عزم کے ساتھ، بولیے، عزم کے ساتھ اور بد دلی کے ساتھ نہیں بلکہ خوش دلی کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشن کے سپاہی بنے، اس پیغام کو، آقا کی سیرت کے پیغام کو، اس میلاد کوئی رسم نہیں ہے، بولیے کوئی رسم جی نہیں۔ آج کئی لوگ اعتراض کرتے نا، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے دور میں جیسے آج آپ میلاد مناتے ہیں اس طرح کے میلاد ہوتے تھے؟ ظاہراً اس زمانے میں اس طرح کے اہتمام، اجتماع، جلوس، یہ سارے کام وقت کے ساتھ ساتھ بے شک بعد میں شروع ہوئے، تو ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس وقت ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ حضور کا نظام رائج تھا، کیا عاشقوں کو حضور کا سبق یاد تھا۔ آج ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ صدیاں گزرنے کے بعد لوگ مصطفیٰ کے میلاد کا سبق بھول گئے ہیں، وہ بھولا سبق یاد کروانے کے لیے یہ مصطفیٰ کا میلاد ضروری ہے، یہ حضور کا۔ لہذا ہم نے سبق کو چھوڑ دیا اور رسم کو پکڑ لیا۔ لہذا حاضرین محترم، یہ رسم نہیں، یہ ایک درس ہے، ایک سبق ہے، اور اس سبق کو یاد رکھنا اور اس سبق کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اور ان تعلیمات پر عمل کرنا، یہی دنیا کی کامیابی ہے، یہی آخرت کی کامیابی ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ میں بار دیگر آپ تمام احباب کو، اس مسجد کی انتظامیہ کو، منتظمین کو، معاونین کو، اور محترم یاسین صاحب کو، اور ان تمام لوگوں کو کہ جنہوں نے دامے، درہمے، سخنے، قدمے، جس لحاظ سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جشن میلاد کے اندر شریک ہوئے، اللہ پاک آپ کے ایک ایک قدم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ایک ایک سانس کو اپنی بارگاہ میں عبادت بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔